بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ تائید قول موسیٰ، جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، قتل کرتے تھے تمہارے ابناء کو، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری نساء کو۔ یہاں پر ابناء کے مقابل بنات آنا چاہیے تھا، بنات نہیں ذکر کیا، نساء ذکر کیا۔ اس میں ایک خاص لطیف نکتہ ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ یہ بچیاں جو اس وقت ہیں یہ بڑی بنے نساء، تو یہاں پر ڈبل عذاب ہے، ایک ہے بچوں کو قتل کرنا یہ بھی سزا تھی، اور بچیوں کو زندہ چھوڑنا یہ بھی سزا تھی۔ جب وہ بچیاں بڑی ہوتی تو انہی کو وہ بے حیا بناتے، انہی سے بدکاریاں کرتے اور انہی کو اپنے کاموں میں استعمال کر کے لونڈیاں بناتے، تو یہ مستقل عذاب تھا، اس لیے نساء کا لفظ بولا، بنات کا نہیں۔ اور یستحیون نساءکم کا ایک معنی بے حیا بناتے ہیں تمہاری عورتوں کو، تو یہ بات بھی ساتھ ہے، باقی رکھتے تھے بے حیا بناتے تھے، دونوں کام ان کے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے فحاشی اریانی کے ہیڈ فرعونی تھے، جو آج بھی عورتوں کو بے حیا بنانا اور عورت کی ہر جگہ تصویر بیچنا اور چکلے، کنجر خانے، گانے، فنکاریں، یہ سب کچھ وہی بے حیائی ہے جو فرعون نے شروع کی تھی۔ سوء العذاب وفی ذالکم بلاء من ربکم، اس مذکور میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ ووعدنا موسیٰ، اگلا دورہ جاوزنا پر آپ نے قوم کا حال دیکھ لیا، سمندر پار کیا، انہوں نے جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ایک اور امتحان آ رہا ہے، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر، اور پیچھے سامری بابا وہ اب اپنا کرتب دکھائے گا۔ کوہ طور پہ یہ تورات لینے جا رہے ہیں اور قوم کا حال دیکھنا، یہ اور امتحان۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے علیہ السلام 30 لَيْلَةً 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور تتمہ بنایا ہم نے ان 30 کو، بِعَشْرٍ 7 کے۔ اشکال کا جواب آیا ہے، آپ کو سمجھ آئے جانا ہے۔ اتممناہا، تتمہ بنایا ہم نے ان 30 کا 7 کے، وعدہ 30 راتوں کا تھا، اور 30 راتوں کے ساتھ تتمہ کے طور پہ 10 راتیں اور لے لی۔ سمجھ گئے؟ اس میں کوئی اس تعبیر کی ضرورت نہیں، مسواک کیا تھا، 30 دنوں کے بعد وہ بو ظاہر ہو گئی تھی، فلاں ہو، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اتممناہا بعشر، یہ آیت سب آیات کا حل ہے کہ وعدہ کتنا کا تھا؟ 30 راتوں کا، اور یہ جو 10 راتیں تھیں یہ تھا تتمہ، یہ انہی کا کیا تھا؟ تتمہ۔ سمجھ گئے؟ تتمہ وہ جو روزو شوزو والی بات ہے، مجھے تو اس کی کوئی سند نہیں ملی صحیح کہیں بھی، اگر کہیں ہو تب بھی وہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے۔ اتممناہا بعشر، ہم نے پورا کیا ان کو 10 کے ساتھ۔ اے ذرا خیال کرنا، ما علمت یا موسیٰ
ان فم الصائم اندی اطیب من ریح المسک او حاشیہ دیکھو اذا فصم عشرۃ ایام 10 دن روزہ رکھ پھر میرے پاس آنا ففعل موسیٰ الذی امرہ ربہ بہذا الحدیث ضعیف السند ومتنہ معارض. کیا سمجھے ہو بھائی؟ بولو. آپ نے جو پڑھا ہوا ہے وہ کیا پڑھا ہوا ہے کہ 30 راتیں دن حضرت نے روزے رکھے، پھر حضرت نے مسواک کیا. اللہ نے فرمایا کہ ما علمت یا موسیٰ، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جو فم صائم سے میرے نزدیک بو آتی ہے وہ اطیب من ریح المسک، وہ مسک کی خوشبو سے زیادہ اطیب ہے. اذهب فصم، جا 10 دن رکھ روزے پھر میرے پاس آنا. ففعل موسیٰ الذی امرہ ربہ، حضرت موسیٰ نے پھر 10 دن روزے رکھے. وہذا الحدیث ضعیف السند ومتنہ معارض. کچھ سمجھ گئے نا؟ اس لیے میں نے کہا مجھے اس کی سند صحیح نہیں ملی بھائی، یہ روزوں والی بات اور مسواک والی بات. تو اس کو اس کی تفسیر بنانے کی حاجت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. یہاں پر اگر آپ غور کریں مسئلہ حل ہے، غور نہ کرنے والوں کا کبھی حل نہیں ہوگا انشاءاللہ. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور تتمہ بنایا ہم نے ان کو 7 10 کے. یہ بطور تتمہ ایک توجیہ بڑی اچھی لکھی ہے آپ کے فائدہ نمبر 5 پر، لیکن میں وہ بھی نہیں کر رہا. فائدہ نمبر 5 پہ بھی اچھی توجیہ لکھی ہے، میں وہ بھی نہیں کر رہا. میں کیا کہہ رہا؟ اتممناہا بعشرٍ. اصل میں ہوا کیا کہ 10 تختیاں تورات کی بڑھا دی گئی. تورات کی پہلے 30 تختیاں تھیں، اب 40 بنا دی گئی. اور یہ جو تتمہ ہے یہ تتمہ اسی کے ساتھ لگا کہ 30 کے ساتھ جو 10 تختیاں بڑی تورات کی، اس وجہ سے 10 راتیں بطور تتمہ کے ساتھ ملائیں. اور اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت ہے ابتلاء القوم. ابتلاء اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ بعض احکامات میں ایسا اجمال یا ایسی پیچیدگی اللہ خود پیدا کرتے ہیں جس سے مقصد ہوتا ہے قوم کا امتحان اور قوم کا ابتلاء. یہ ضابطہ الہی ذہن میں رکھو. یہ پورے قرآن میں آپ کو نظر آئے گا، اور بہت سارے مفسرین بھی پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ ہر قوم کے لیے احکام میں کچھ نہ کچھ پیچیدگیاں اور کچھ نہ کچھ اجمال اس طرح کا رکھتے ہیں جس سے مقصد ہوتا ہے مکلفین کا ابتلاء اور امتحان. ان میں یہ اس قوم کے لیے ابتلاء بن گیا کہ حضرت موسیٰ 30 دن بتا کے گئے تھے، قوم کو 10 دن لیٹ ہو گئے. جب 10 دن لیٹ ہوئے تو وہ 10 دن جو لیٹ ہوئے تھے وہ 10 دن سامری کے حصے میں آ گئے. سامری کو موقع ملا اور اس قوم کا وہاں پر
ابتلا تام ہو گیا تو یہ اللہ تعالی کا قانون ہے. اگر آپ نے بات سمجھ لی تو پھر ٹھیک ہے، ساری باتوں کا جواب آ گیا. مزید بھی اگر کسی بزرگ کے پاس علم کی تھیلی میں کوئی چیز ہو تو فتخرجوہ لنا. آپ کے حاشیے پر کیا لکھا ہے؟ 40 لیلۃ احدہما ان 30 لیلۃ کان لامر، ایک کام کے لیے، بعشر کان لامر آخر، 10 کسی اور کام کے لیے تھی. فذکرت متفرقہ، الگ الگ ذکر اسی لیے کیا گیا، لما کان الامرین مختلفین، اس لیے کہ معاملے دو تھے، ایک کام 30 دن کا تھا، ایک 10 کا. وہ دو کام کیا تھے بھائی؟ وہ دو کام یہی تھے کہ تورات کے حصے، یہ جو 10 ہیں یہ الگ گئے، یہ الگ تھے، اور 30 الگ تھے. بثانی انہ کان فی وقتین، کان ھذا فی وقت والآخر فی وقت، یا یہ وقت دو تھے، یہ اس وقت تھا 30 اور 10 والا وہ وقت دوسرا تھا. قصہ ایک ہے، میعاد واحد ہے، تو اس لیے ذکر کیا. فذکرت تمام بعشر الماتریدی، ابو منصور ماتریدی، اس کی یہ تفسیر ہے. تعویلات اہل سنت بہت خوب بھائی، بہت اچھا. اس سے اہل تشیع کا استدلال باطل ہو گیا. اہل تشیع کا عقیدہ ہے بدا کا، کہ اللہ تعالی بدا کا شکار ہوتا ہے. ایک بدا فی الامر، ایک بدا فی الخبر، اور ایک بدا فی الارادہ. 3 طرح اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے. بدا کا مطلب کہ اللہ پہلے ایک کام کو سمجھتا ہے بھئی یہ ٹھیک ہے، بعد میں اللہ کو سمجھ آتی ہے بھئی یہ کام ٹھیک نہیں. اس کا معنی ہے بدا. اور یہ بدا ہوتا ہے 3 طرح. خبر میں بھی اللہ خبر دیتا ہے، بعد میں معاذ اللہ کو خیال آتے ہو یہ خبر تو نہیں دینی چاہیے تھی. یہ بدا فی الخبر اخبار ہے. اور بدا فی الارادہ، اللہ ایک ارادہ کرتا ہے، پھر پروگرام بنتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ یہ یوں ٹھیک نہیں ہے تو پھر ارادہ ترک کر دیتا ہے. اور بدا فی الحکم، ایک حکم دیتا ہے، پھر مصلحت اس کے خلاف ہوتی ہے، حکم بدلتا ہے. تو یہ ہے عقیدہ بدا. شیعوں نے یہاں سے استدلال کیا، دیکھو اللہ نے 30 راتوں کا حکم دیا تھا، پھر بدا ہو گیا 40 بن گئی. کچھ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اور آپ جو ساتھ روایت ملاتے ہو نا، ان کا یہ عقیدہ اور پکا ہو جاتا ہے. میں نے اس وجہ سے اس روایت پہ جرا نقل کی ہے. اس روایت کو ساتھ ملاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ شیعوں کے عقیدے بدا پر تم خود دستخط کر رہے ہو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، مولوی ناراض ہوتی ہیں کہ جو قرآن اور حدیث پڑھانے والا مدرس ہے اس کو وقت کے تمام مذاہب باطلہ پر عبور ہونا شرط ہے. اگر تمام مذاہب باطلہ پر اس کا عبور نہیں تو قرآن و سنت کی ایسی توجیہات وہ بیان کرے گا جو خالص باطل کے حق میں ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ شیعہ سے گفتگو کریں، بریلویوں سے کریں، قادیانیوں سے کریں، کسی فرقہ سے بھی گفتگو کریں تو سب سے زیادہ آپ کے بزرگوں کی وہ عبارتیں پیش کرتی. یہ کبھی آپ نے اندازہ لگایا
کسی فرقہ سے بھی آپ گفتگو کریں تو ہمارے اکابر ماشاءاللہ ان کی کتابوں میں ہر فرقے کا مواد موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسائل چلے نہیں، تحقیق کی نہیں، اس کو آپ بے ادبی سمجھے یا ادب سمجھے، تو جدھر کی کوئی بات آئی بس ٹھیک ہے لکھ گئے، یہ نہیں سوچا کہ یہ توجیہ کا فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا، پوری شریعت کا رگڑا نکال کے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچا، بس جو آئی۔ سخی بزرگ تھے، اس لیے ہم تو ان بیچاروں کا دفاع کرتے کرتے بھی تھک جاتی ہے، جب تنگ آتے ہیں تو پھر یہ جملے بھی نکل جاتی ہیں، لیکن ہر طرح ہم دفاع کرتی ہوتے وہ یہ اپنے، آج بھی وہی مصیبت ہے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کچھ قرآن کا فہم ہو تو یہ آیت بالکل صاف ہے۔ اتممناہا، تتمہ ساتھ لگا، فتمہ یہ سب مل کر پورا ہو گیا، میقات ربی 40 لیلہ، رب کا میقات 40 لیلۃ 40 راتیں مکمل ہو گیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو، اخلفنی فی قومی، اخلفنی میرا خلیفہ بن جا، فی قومی میری قوم میں، باعتبار حکومت کے نہ باعتبار نبوت کے، اخلفنی فی قومی واصل، یہ امر ابقائی ہے اور اصلاح کرتا رہے، ولا تتبع یہ نئی ابقائی ہے، اور نہ تابع داری کرنا، سبیل المفسدین فسادیوں کے راہ کی۔ معلوم ہوتا ہے حضرت محسوس کر رہے تھے کہ کچھ حضرات گڑبڑ شاہ ہیں ان میں، اس لیے فرمایا لا تتبع سبیل المفسدین، مفسدین کی پیروی نہ کرنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، امر بھی ابقائی، نئی بھی، اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلے حضرت ہارون کر رہے تھے، مطلب ہے جس طرح پہلے نہیں کی اب بھی نہیں کرنی،